بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سید عالم نور مجسم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ آج کا عنوان یہی ہے، اور چونکہ ایک مسلمانوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے چیف جسٹس کے فیصلے سے، اس سے متعلق عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کروڑوں حرفیوں کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور فلان شخص نے، ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میں جا رہا ہوں تاکہ اس سے پوچھوں کہ تو نے کیا معجزہ دکھایا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، کہا اس سے معجزہ طلب کروں گا، کہا نہیں طلب کرو، کہا کیوں؟ کہا ورنہ ایمان بھی جائے گا اور نکاح بھی جائے گا۔ ایک اصول یاد رکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً جھوٹا شیطان ہے، کذاب ہے وہ، چونکہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا نبوت کے دروازے کو بند کر دینا ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب خدا اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہوتا ہے اور اس سے اگر کوئی معجزہ یا دلیل مانگے، اور اگر اس نے دلیل دی اور دل اس طرف مائل ہو گیا تو کیا اس کو پھر نبی مان لیا جائے گا؟ جب بات اٹل فائنل ہو گئی، اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اس سے معجزے کا طلب، اس سے دلیل مانگنا، یہ اپنے عقیدے میں شک پیدا کرنا ہے کہ اگر یہ دلیل دے دے گا تو مان لیں گے کیا؟ تو ایسی دلیل کو بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا، نہ ہی دلیل و معجزے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کوئی دلیل نہیں سننی ہم نے، کوئی معجزہ نہیں ماننا ہم نے، چونکہ جب یہ بات فائنل ہو گئی، ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں، عیسائی
یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں. عیسائی لاکھ یہ کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ان کو یہودی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور رہا ہم مسلمانوں کا مسئلہ، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ہمیں نہ یہودی قبول کرے گا نہ عیسائی قبول کرے گا، اس لیے کہ یہودی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب جو دوسرا ان کے بعد کسی نبی کو مانے گا ہم اسے یہودیت میں قبول نہیں کریں گے. اب آ جائے عیسائی، وہ عیسائی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب آ جائیں عیسائی، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم چے جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ عیسائیت میں ہمیں قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ تم نے ایک جدید نبی کو مان لیا ہے اس لیے ہم تمہیں قبول نہیں کرتے. یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں تم نے چونکہ ایک جدید نبی کو قبول کیا ہے اس لیے ہم تمہیں نہیں مانیں گے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا ہم اس کو مسلمان تسلیم کر لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ وہ ایک جدید نبی کی بات کر رہا ہے اور محبوب خدا اللہ کے آخری نبی ہے. لیکن آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ یہودی یہ نظریہ رکھیں تو صحیح، عیسائی یہ نظریہ رکھیں تو صحیح، مسلمان اگر اس کا اظہار کرے کہ محبوب خدا کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان کے دائرے کے اندر نہیں آ سکتا، وہ کافر ہے. تو مسلمان انتہا پسند اور دہشت گرد کہلاتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے. وہی عقیدہ عیسائی اور یہودی رکھے تو صحیح ہے، اور مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے تو وہ انتہا پسند ہو جائے. تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ. حضور کی حدیث ہے نہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب بحیثیت مسلمان ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ آخری نبی ہے، مردوں میں کسی کے یہ باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ چونکہ لوگ اپنے منصب پر آ کر جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ایک مقام تو ایسا ہے نا جہاں پہ جواب دہی ہوگی، اور جب یہ بھول جاتے ہیں نا کہ ہم نے تو جواب نہیں دینا، ہم جو چاہے منمانی کریں، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج مسلمانوں کا دل جو ہے نا وہ چکنا چور ہے. یار یہ کیا بات کر دی؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جب اسمبلیوں میں گئے تو انہوں نے اچھا اگر پاکستان کی آئین میں یہ بل پاس نہ بھی ہوتا، یہ عقیدہ رکھیں آپ، یہ پاس نہیں ہوتا کہ قادیانی کافر ہے، پھر بھی قادیانی کافر ہی ہے. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں کی آئین میں یہ قانون نہ بھی ہو
لیکن چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ کل بھی میں رستے میں تھا، ایک علماء کی میٹنگ تھی، تو ایک صاحب کا فون آیا، بظاہر میری نظر میں وہ مذہبی بھی تھے، انہوں نے کہا یار وہ چیف جسٹس نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ جس طرح دیگر مذہب کے لوگوں کو اپنے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کی اجازت ہے، اس طرح قادیانیوں کو بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں۔ اچھا، پہلے اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ گئے سن 73 میں بالخصوص، جس میں قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طویل سفر، مشقتیں۔ اچھا، اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے بہت لوگوں کی قربانی ہے، جس پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت قربانیاں ہیں، شہادتیں دی ہیں لوگوں نے۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم دستخط کرے کہ، اور اس قانون کو آئین میں داخل کیا گیا کہ قادیانی ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اور پھر آخری کیل جو ہے وہ تاجدار اہل سنت سن 84 میں جب ہمارے بزرگ اسمبلیوں میں گئے تو انہوں نے 295 سی قانون آئین میں داخل کیا، اور 298 بی اور سی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے۔ نمبر 2، وہ مسلمانوں والی اذان نہیں کہیں گے۔ نمبر 3، وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہیں گے۔ نمبر 4، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے۔ نمبر 6، اور اس کی اشاعت و تبلیغ نہیں کریں گے۔ یہ قانون ہمارے بزرگوں کی محنت سے، جس میں سر فہرست علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، سن 84 میں یہ آئین میں داخل کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یار ان کو اپنے مذہب کی اجازت ہے، کہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی، وہ عیسائی کہہ رہا ہے۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، پارسی اپنے آپ کو پارسی کہہ رہا ہے۔ اپنے مذہب کی اپنے نام سے پہچان ہے نا ان کی۔ لیکن ایک شخص اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی نہ مانے، نبوت کا انکار کرے، مرزا کو اپنا نبی مانے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ اپنے آپ کو قادیانی کہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم تسلیم کرے، تو پھر جو اقلیت کے حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ لیکن وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جہاں اللہ کے رسول کا نام ہے وہ مٹا کے مرزا کا نام داخل کر دے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اذان بھی دے، مینارہ بھی لگائے، تبلیغ بھی کرے اپنے مذہب کی، اور مسلم بھی کہے۔ یہ تو بہت بڑا ڈھاکہ ہے نا یہ۔ تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا یہ ان کی جو ہے نا وہ سہولت کاری کہیں گے اس کو قادیانیوں کے ساتھ، کہ ان کو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کی اجازت ہے۔ اس پر بے چینی ہے کہ جب ایک چیف جسٹس بات بات پہ یہ کہے کہ آئین پاکستان، آئین پاکستان، تو آئین پاکستان تو یہ ہے کہ کافر قادیانی کافر ہے۔ اور آج بھی میں پاسپورٹ آفس میں موجود تھا اور ایک صاحب جو ہیں وہ قادیانی تھے، مجھے نہیں پتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے، کہنے یار یہ میرا اس نے فارم روک لیا ہے، اس نے کہا دستخط کرو اس پہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا اس میں اظہار ہوتا ہے آخر میں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، اس پہ دستخط کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ کا جب فارم آتا ہے تو وہ کر نہیں رہا تھا، کرے گا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور نہیں کرے گا تو پھر اب وہ بتائے کہ میں قادیانی ہوں۔ اب وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں اپنے آپ کو مسلم لکھوائے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ تو بات ساری یہ ہے،
چونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے اسٹیٹس کو مانتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی آ جاتی ہے نا تو پھر ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریڈ زون، اس میں مخالف داخل نہیں ہو سکتا، تو بحیثیت مسلمان ہمارا ریڈ زون رسول اللہ کی ذات ہے، اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا بددہن اور بددیانتی کے ساتھ۔ تو آج بھی ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، قادیانی ہی کہیں، ان کے جو حقوق ملیں گے جو دیگر یہود و نصارہ ہنود کے ہیں ملیں گے، لیکن اگر وہ مسلمان کہے گا تو پھر مسئلہ ہے اس میں۔ تو اتنی بات ہے، اور ہم چونکہ یہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، یوٹیوب پہ جاتا ہے، تو ہم الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے پیارے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی دعوے دار ہوگا وہ نہ مسلمان ہے بلکہ وہ بدترین کذاب و کافر ہے۔ تو یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے اس قادیانیت نوازی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپسی لیں اور اپنے توبہ کا اظہار کریں۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے میں یہ کڑی آج تقریباً 3 بجے کورنگی نمبر 5 سے 2.5 نمبر تحفظ ختم نبوت مارچ ہے، اپنے ایمان کے تقاضے کو سامنے رکھیں اور اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے نام پر اپنے جانوں آل اولاد سب کو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایک زوردار نعرہ ہو جائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وما علیہ الا البلاغ۔